اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہاروت اور ماروت نامی گنہگار فرشتے کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے زمین پر اترے اور انہوں نے کیا گناہ کیے جس وجہ سے انہیں سزا دی گئی۔ لیکن اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ دنیا میں چند عوامل کو ایک فتنہ قرار دے دیا گیا ہے، ان میں سے ایک عورت بھی ہے۔ جمہوریت پسندی اور روشن خیالی کے اسباق اور اصولوں کو برعکس، اسلام میں عورت کی گواہی اور عورت کی حکمرانی کو کسی بھی معاشرے کی تباہی کی موجد قرار دے دیا گیا ہے، اور ایک سربراہ کی حیثیت سے ایک مرد ہی کو حاصل کی گئی ہے، کیونکہ فطری طور پر مرد ایسے امور میں مضبوط اعصاب اور فیصلہ سازی کی قوت کا حامل ہوتا ہے۔ تاہم یہاں ہزاروں سال قبل پیش آنے والے ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں اور زہرا نامی ایک بدکار عورت کے تاریخی واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ عدنان احمد کاکڑ نامی ایک مصنف نے اپنی ایک تحریر میں بتایا ہے کہ مسند احمد اور تفسیر نعیمی وغیرہ کی بعض روایات بیان کرتی ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ فرشتوں نے بنی آدم پر اعتراض کیا کہ یہ نہایت ہی بدکار ہیں، ان کی جگہ ہمیں زمین پر حکومت دی جائے۔ اس پر رب کریم نے انہیں کہا کہ انسانوں کو غصے اور شہوت کی جو کمزوریاں دی گئی ہیں وہ تمہیں جائیں تو تم بھی گناہ کرو گے۔ فرشتے کہنے لگے ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ فرشتوں کی اس جماعت کے دو اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چن کر انہیں یہ انسانی کمزوریاں دی جائیں اور زمین پر اتار دیا جائے۔ یوں ہاروت و ماروت کو شہر بابل میں اتار دیا گیا۔ بابل کے لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے جادو سیکھنے کی خواہش کرتے۔ یہ لوگوں کو خوب خبردار کرتے کہ جادو بڑا گناہ ہے اور سیکھ کر تم جہنم میں جاؤ گے۔ جو لوگ پھر بھی اصرار کرتے یہ انہیں سکھا دیتے۔ رات کو اسم اعظم پڑھ کر یہ دونوں آسماں پر چلے جاتے۔ قسمت ان کی بری تھی کہ ان کو ایک پری پہ کر زہرا نامی عورت مل گئی جس کا حسن بے مثال تھا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر یہ دیوانے ہو گئے۔ زہرا ان سے اسم اعظم سیکھنے کی متمنی تھی، مگر یہ دونوں فرشتے ان سے انکاری تھے۔ لیکن زہرا کے حسن نے ان پر جادو کر رکھا تھا، وہ کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ زہرا نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم شرک کرو تو میں تمہاری ہوں گی۔ ہاروت و ماروت جانتے تھے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب زہرا نے شرط پیش کی کہ ایک بچہ قتل کرو تو مجھ پر تمہیں اختیار ہے۔ ہاروت و ماروت انکاری ہوئے کہ بے گناہ کو مارنا اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ آخر زہرا شراب لے کر آئی اور کہا یہ پی لو تو پھر جو کہو گے ویسا ہی کروں گی۔ ہاروت و ماروت نے سوچا کہ شراب پینا تو بڑا گناہ نہیں، سو پی گئے، وہ اس سے بیگانہ ہوئے۔ زہرا نے بدکاری کے بدلے ان سے اپنے بت کو سجدہ بھی کروایا اور بچہ بھی قتل کروا دیا۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ کہنے لگی کہ تم نے جن دو کاموں کو کرنے سے انکار کیا تھا، نشے میں مدہوش ہونے کے بعد تم نے اس میں سے ایک کام بھی نہ چھوڑا۔ پھر انہیں ان گناہوں کے بدلے دنیا کی سزا اور آخرت کے عذاب میں اختیار دیا گیا تو انہوں نے دنیا کی سزا کو اختیار کر لیا۔ تفسیر نعیمی میں بچے کی جگہ شوہر قتل کرنے کا ذکر ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہاروت و ماروت دونوں اسم اعظم جانتے تھے۔ اسم اعظم پڑھ کر وہ ہر رات آسماں پر چلے جاتے۔ زہرا نے ان سے نشے کی حالت میں اسم اعظم سیکھ لیا، اور جب ہاروت ماروت ہوش و حواس میں واپس آئے تو انہیں یہ بھول چکے تھے، اور زہرا اسم اعظم پڑھ کر آسماں پر چلی گئی تھی جہاں رب کریم نے اس کی روح کو زہرا ستارے سے متصل کر دیا تھا۔ تفسیری نعیمی میں لکھا ہے کہ ہاروت و ماروت کو بطور سزا زنجیروں سے جکڑ کر چاہ بابل میں الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ اس کنویں میں آگ بڑھ رہی ہے اور فرشتے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ اور یہ قصہ سنن بہقی، مسند امام احمد
اور دیگر کتب حدیث میں باسناد صحیح مروی ہے۔ ہاروت و ماروت کے حشر سے عبرت پکڑ کر باقی فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والے خطاکار انسانوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ تو صاحبو، یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مرد کیا چیز ہے۔ عورت کے حسن کی تپش سے تو بڑے بڑے نیکوکار فرشتے بہک جاتے ہیں اور روئے زمین پر اپنی پارسا حکومت بنانے کے بجائے چاہے بابل میں الٹے لٹکے سزا پاتے ہیں۔ ہماری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔